السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا جب منصوبہ بنا لیا ابو جہل اور اس کے تمام ساتھیوں نے، اور وہ دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے اور اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا کہ جیسے ہی آپ رات کو آرام فرمائیں گے تو صبح ہوتے ہی آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ منصوبہ ان کا پہنچا دیا کہ یہ لوگ یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ وہ رات کو ان کے بستر پر بے خوف و خطر لیٹ جائیں، اور اہل مکہ کی تمام امانتیں بھی ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت علی نہایت بہادری کے ساتھ رسول اللہ کے بستر پر لیٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے اس گھر سے نکالا، اور اپنی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں غار ثور تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے جب نکلے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گرفتاری میں نہ آئے۔ غار میں پناہ لینے کے دوسرے دن ہی کی بات ہے کہ مکہ کے کھوجی ڈھونڈتے ہوئے غار تک پہنچ گئے۔ ان کے کھوجی نقش پا کا سراغ پاتے ہوئے آسانی سے یہاں تک آ گئے تھے۔ آگے قدموں کے نشان نہیں تھے۔ قدرتی طور پر انہیں خیال ہوا کہ کہیں اس غار میں نہ ہو، چنانچہ یہ لوگ اس قدر غار کے قریب آ گئے کہ ان کی باتیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفیق غار کو یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سنائی دے رہی تھی، اور ان کے قدموں کی چاپ اندر تک پہنچ رہی تھی۔ صدیق اکبر اس صورتحال سے قدرتی طور پر گھبرا گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اپنے قدموں پر ان کی نظر پڑ جائے یعنی نیچے غور سے نظر ڈالیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ مورخین نے حضرت صدیق اکبر کی یہ گفتگو ان کے الفاظ میں بیان کی ہے کہ یا رسول اللہ، پاؤں کی چاپ سنائی دے رہی ہے اور ان کے پاؤں نظر بھی آ رہے ہیں۔ وحی الہی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر مخبر صادق نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسری ذات اللہ کی ہے؟ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے گھبرا کر کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں مارا گیا تو کوئی بات نہیں، اگر یہ ایک شخص کی موت ہوگی اور اگر خدا نخواستہ آپ شہید کر دیے گئے تو یہ آپ کی موت نہیں بلکہ پوری قوم کی ہلاکت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دشمن غار کے منہ پر پہنچ کر بھی کھوج نہ پا سکے۔ مکڑی کے جالے نے، ببول کی شاخوں نے اور کبوتروں کے انڈوں کی موجودگی نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قدرت الہی نے ان کے قدموں کو اس طرف آنے سے روک دیا، اور وہ ڈھونڈتے ہوئے غار میں داخل ہونے کے بجائے ادھر ادھر نکل گئے۔ رفیقان سفر چھپتے چھپاتے چوتھے دن غار ثور سے نکلے اور مدینہ منورہ کی راہ لی۔ سواری کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کی اونٹنی تھی۔ راستہ بتانے کے لیے ایک بااعتماد رہنما عبداللہ بن اریقط کا انتظام کیا ہوا تھا، اس لیے کہ سیدھے اور جانے پہچانے راستے کو چھوڑ کر ایسا چور راستہ اختیار کرنا ضروری تھا جس سے عام لوگ واقف نہ ہو سکیں۔ راہ حق کے مہاجرین کرام نے غار ثور سے نکل کر سیدھا راستہ سے مدینہ کی طرف چلنے کے بجائے وادی فاطمہ کا رخ کیا اور اس کے عقبی حصے تک آ گئے۔ یہ وادی مکہ سے جدہ کو جانے والی موجودہ جدید سڑک کے قریب ہے۔ اس کے نزدیک صلح حدیبیہ کا مقام ہے۔ گویا ابتدا میں سمندر کے کنارے کنارے سفر کیا، پھر مدینہ کا رخ کیا اور مسلسل ایک رات سفر کرنے کے بعد دوسرے دن دوپہر کے قریب ایک چٹان کے سائے میں آرام فرمایا۔ مدینہ منورہ کا یہ چند روز کا مختصر سفر ہے، اور یہ کئی دنوں میں طے ہوا۔ راستے میں ایک منزل ام محبت کے خیمے میں آپ لوگوں نے آرام فرمایا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور معجزہ ایک بکری کے خشک تھنوں سے دودھ حاصل کیا۔ اسی طرح پرانے نوشتوں کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی کہ آنے والا نبی خشک تھنوں سے دودھ نکال لے گا۔ دوران سفر ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ آپ رابغ کے موجودہ قلعے اور ساحل سمندر کے درمیانی میدان میں تھے کہ عرب کا ایک بہت مشہور بہادر سراقہ بن جاشم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھوج نکالتے نکالتے آپ کے پیچھے آ پہنچا۔ سراقہ مسلح تھا، وہ انعام کے لالچ میں گرفتار کرنے کے خیال سے تیز رفتار گھوڑے پر تعقب کر رہا تھا
قریب پہنچا تو گھوڑا گر گیا۔ دوبارہ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور تیسری مرتبہ بھی کوشش کی مگر اس مرتبہ بھی گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا، اور تیسری مرتبہ جب اس نے کوشش کی تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، یعنی زمین نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ اس پر سراقہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ مشیت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ وہ یہ سمجھا پہلے کہ اس پر جادو ہو گیا ہے اور وہ دور ہی سے دہائی دینے لگا، اس نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور بکر صدیق سے فرمایا اسے امن کا پروانہ لکھ کر دے دیں۔ جب وہ واپس جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن کا تصور کرو جب ایران کے شہنشاہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ وہ ہنس دیا اور اس نے اس بات کو مذاق سے زیادہ نہ جانا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ جو وطن سے خود چوری چھپے بھاگ رہے ہیں وہ کیسے یہ بتا سکتے ہیں کہ عظیم الشان سلطنت کے کنگن اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ آج کے کمزور کل کے بڑے طاقتور بن گئے۔ پورے عرب پر اللہ نے انہیں اقتدار عطا فرما دیا، اور تھوڑے ہی عرصے بعد جب ایران فتح ہو گیا اور سراقہ زندہ تھے، اور جب سراقہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، حضرت عمر نے مال غنیمت میں سے کسرا کے کنگن نکال کر سراقہ کو پہنائے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشین گوئی یاد آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو اور وہ پورا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سراقہ کو جب حضرت عمر نے ایران کے وہ کنگن ان کو عطا کیے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ وہ دن یاد کرو جب تمہیں کیسر و کسرا کے کنگن پہنا جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق جنہیں غار یار کا بھی لقب ملا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے سفر میں روز اول سے ساتھ تھے، بلکہ اس کی تیاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ پورے معاملے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ قدم رہے، خیر خواہ، ہمدرد اور غمگسار تھے۔ اور اس سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں ہم دونوں صبح نمودار ہونے سے کچھ پہلے ہی اندھیرے میں غار سے نکلے، مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم اس روز تمام دن چلے، تمام رات چلتے رہے، اگلے دن بھی ہمارا سفر جاری رہا یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اس وقت میں نے چاروں طرف دیکھا، شاید کوئی مناسب جگہ مل جائے جہاں تھوڑا آرام کر سکے۔ میری نگاہ ایک چٹان پر پڑی، میں اس کے قریب پہنچا۔ وہ چٹان کچھ سایہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے اس جگہ کو اللہ کے رسول کے لیے ہموار کر دیا، صاف کیا، آپ کے لیے چمڑا بچھایا اور ایک فرش بنایا آپ کے لیے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں آرام فرمائیں۔ رسول اللہ وہاں پر لیٹ گئے۔ میں تھوڑا سا الگ ہٹ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید کوئی ہماری تلاش میں نہ ہو۔ اچانک میری نگاہ ایک شخص پر پڑی جو بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا غلام تیرے مالک کا کیا نام ہے؟ اس نے ایک قریشی شخص کا نام بتلایا، میں اسے جانتا تھا۔ میں نے اسے غلام سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس دودھ دینے والی بکری ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تم میرے لیے اس کا دودھ نکال سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں میں نکال دوں گا۔ پھر میں نے اس کی بکریوں میں سے ایک بکری کا پاؤں باندھ کر اس سے کہا کہ وہ اس کے تھنوں کو دھو لے اور اپنے دونوں ہاتھ بھی پاک کر لے۔ میرے پاس ایک برتن تھا جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ غلام نے اس میں کچھ دودھ دہا، پھر میں نے برتن میں کچھ پانی بہایا یہاں تک کہ اس کی برتن کی ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دودھ نوش فرما لیں۔ آپ نے پی لیا۔ آپ کے دودھ پینے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر ہم لوگ وہاں سے چل پڑے، اور ہم راستے میں یہ بھی دیکھتے جاتے تھے کہ کوئی ہماری تلاش میں ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا، اور اللہ کی حفاظت سے اور اللہ کے حکم سے ہم لوگ خیر خیریت سے مدینہ کی طرف چل پڑے، اور ہم نے بڑی تکلیف دہ سفر مکمل کیا، اور لیکن اللہ کی رحمت اور اس کی مدد ہمارے ساتھ تھی۔ نیکسٹ مدینہ پہنچ کر کیا ہوا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔